الحمدللہ آج ہم نے 11واں پارہ سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور کمی اور کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل ہم نے سماعت کی اور سورہ ہود کی چند آیتیں سنی۔ سب سے پہلا مضمون سورہ توبہ کا جو تھا وہ یہ تھا کہ مومنین کی صفات کیا ہے۔ مومنین کے لیے رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے صفات رکھی۔ یہاں پر میں آپ کو اس طرح سے اس موضوع کو بھی سمجھاؤں کہ آج کل لوگ مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، ان کے پاس دعائیں کروانے جاتے ہیں، ان کو ولی بھی سمجھتے ہیں، بزرگ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ معاشرے میں بزرگوں کا احترام ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ نے کس بزرگ کو اس قابل سمجھنا ہے کہ واقعتاً وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے اور واقعتاً وہ اللہ کا ولی ہے یا وہ مومن ہے یا اس قابل ہے کہ اس پر آپ بھروسہ کر سکیں۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو گندے رہتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ برے نشے کرتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس جا کر دعائیں کرواتے ہیں، ان کو ولی سمجھتے ہیں، ان کو بہت بڑا پہنچا ہوا کہتے ہیں، جی بہت بڑا پہنچا ہوا ہے یہ تصور کرتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا اس کو اللہ کا ولی کہنا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں۔ اس کو اس قابل سمجھنا کہ وہ مومن ہے، متقی ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ گندا رہتا ہے، وہ اسموکنگ کرتا ہے، وہ ڈرگ لیتا ہے، وہ عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، عورتوں سے مصافحہ کرتا ہے، ان سے ہدیے لیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ فسق و فجور والا شخص کیا ولی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس سے اگر نماز کا پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جناب ہم ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ایک اللہ کے ولی کی صفتیں بتائی۔ اللہ کا ولی کون؟ ان ولی اللہ الذی، اللہ رب العالمین کا ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ پھر اس کی صفات کیا ہیں؟ سورہ توبہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا کثرت سے توبہ کرنے والا، العابدون کثرت سے عبادت کرنے والا۔ نماز فروض کا تو اہتمام ہے، اس کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھتا ہے، نفل نماز بھی، کثرت سے توبہ کرنے والا، کثرت سے عبادت کرنے والا۔ الحامدون، ہمیشہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے والا۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے بارے میں نے بتایا وہ اکثر گالیاں دیتے ہیں، ان کے منہ پہ گالیاں ہوتی، گندی گالیاں، لوگ ان کے پاؤں میں بیٹھنے کو شرف سمجھتے ہیں، ان سے ایک تھپڑ کھانے کو شرف سمجھتے ہیں، وہ گھر میں آ جائے سوچتے پتہ نہیں کتنی برکتیں آ گئیں۔ یہ سب شیطانی عمل ہے اور یہ سب شیطان ہیں، ان سے دور رہیے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ حرام تو بڑی دور کی بات ہے، حلال میں بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ پیٹ کے پجاری نہیں ہوتے، اچھے کھانوں کے طلب نہیں رکھتے، بلکہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ الراکعون، کثرت سے رکوع کرنے والے۔ الساجدون، کثرت سے سجدہ کرنے والے۔ سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں یہ وہ عمل ہے، الراکعون الساجدون، تمام عبادتیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا تقاضا قیامت کے دن بھی کریں گے۔ یہ فرق ہوگا اس دن منافق کے درمیان، کافر کے درمیان اور مومن و متقی کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رکوع میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، فہم لا یستطیعون، اس دن وہ کمر جھکانے کی طاقت
نہیں رکھیں گے، جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھیں گے، دنیا میں سجدہ نہیں کریں گے، دنیا میں رکوع نہیں کریں گے، دنیا میں روزہ نہیں رکھیں گے، صلاۃ تراویح نہیں پڑھیں گے، جو لوگ تراویح کی نماز آہستہ آہستہ پہلے بہت زیادہ 5 صفحے ہو گئی، پھر 4.5، پھر 4، پھر 3، جب آخری ایام آئیں گے 29 اور 30، اسی دن پتہ چل جائے گا سچے نمازی کون، اسی دن پتہ چل جائے گا صحیح معنوں میں تراویح کس نے پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز جو ہے اور یہ جو تراویح ہے، اس کا اہتمام کرنے والا شخص بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے رمضان کی خصوصی عبادات میں اس کو شمار کیا۔ یہ رمضان ہی کی عبادت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی اور فرمایا مجھے ڈر ہوا یہ فرض نہ ہو جائے۔ تمام صحابہ پابندی سے پڑھتے تھے، سلف پابندی سے پڑھتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کا کیا معنی ہے کہ رمضان میں جو قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا، رمضان پورا مکمل سے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، نماز تراویح کا اہتمام، خصوصاً رکوع اور سجدہ، یہ مومنین کی صفات میں سے ہے، اور قیامت کے دن اس کا دوبارہ مطالبہ کیا جائے گا۔ رکوع میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، اس دن وہی لوگ کر پائیں گے جو دنیا میں اللہ رب العالمین کے لیے رکوع اور سجدے کرتے رہے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے منافق جو کرنا چاہیں گے، جھکانا چاہیں گے، لیکن کمر اس دن اتنی سخت کر دی جائے گی فَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جھک پائیں گے، چاہتے ہوئے بھی نہیں جھک پائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کثرت سے رکوع، کثرت سے سجدہ۔ مجھے یاد آیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرب ما یکون العبد عند ربہ وہو ساجد۔ اللہ سے قریب کرنے والی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ سجدہ ہے، اور سجدے میں رب تعالیٰ سے سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، تو سجدے میں جا کے خوب دعائیں کرو، اپنی زبان میں بھی کرو۔ ہاں، اپنی زبان جو آپ کی یہاں کی محلی زبان ہے، جس طرح کی ٹوٹی پھوٹی ہے اس زبان میں کرو، جائز ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ عربی کی دعائیں یاد کر کے کرو، اپنی زبان میں کرو۔ اللہ سے رو رو کر مانگو، اللہ سے اپنی چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز مانگو۔ مجھے واقعہ یاد آیا، آپ کی دلچسپی کے لیے سنا دوں۔ دبئی کے اندر ایک شخص عربی مسجد کے اندر گیا، بہت رو کر دعا کرنے لگا، بہت رو کے۔ پیچھے ہماری طرح میری طرح ایک بندہ بیٹھا تھا جس کو دین کی سمجھ کم ہوتی ہے، اس کی سوچ کتنی چھوٹی ہوتی ہے بتا رہا ہوں واقعی۔ وہ رو کے دعا کرتا رہا، باہر نکلنے لگا تو اس نے پکڑ لیا، سلام دعا، بھائی آپ کچھ مجبور لگ رہے ہیں، میں کوئی 100-200 درہم آپ کو دے دوں، آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ تو اس نے بات کرتے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے جا کر جب اپنی گاڑی کھولی تو دنیا کی مہنگی گاڑی، مرسڈیز سے بھی ایک گاڑی اب مہنگی آ گئی ہے نا، 000 ایسا کچھ رہتا ہے، پتہ نہیں وہ کمپنی کا کیا نام ہے، ہاں پتہ نہیں کیا ہے، بہت مہنگی گاڑی۔ اب وہ پیسے دینے والا تو شرمندہ پانی ہو گیا کہ میں اس کو غریب سمجھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چھوٹی سوچ کہ یہ غریب ہے تب رو رہا ہے، وہ امیر تھا تب رو رہا تھا اس وجہ سے۔ اس نے کہا میں رو رہا ہوں، میرا بھتیجا ہاسپٹل میں ہے، میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ شفا تو دینے والا ہے۔ پیسے سے شفا نہیں ملتی، پیسے سے محبتیں بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کا سونا جمع کر کے آپ ان کے سامنے خرچ کرو، پھر بھی دل نہیں ملیں گے جب تک ہم نہیں ملائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رب تعالیٰ کے سامنے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے، ہمیں ملا دے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں پیسے سے نہیں ملتی ہیں، پیسے سے نہیں ملتی ہیں، دعاؤں سے ملتی ہیں، اور انسان کو چاہیے کثرت سے دعا کرے اور سجدے کی حالت میں کرے۔ سجدے، کوئی پیسے والا یہ نہ سوچے کہ میں اللہ کی رحمت سے مستغنی ہوں، نعوذ باللہ۔
کوئی باڈی بلڈر نہ سمجھے کہ جناب اب تو مجھے کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں، کوئی بیٹوں والا نہیں سوچے کہ جناب میرے تو بہت سارے بچے ہیں اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پورے محلے پہ خوب اپنی جو ہے وہ دھوس جماؤں گا، بات سمجھ آگے نہیں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کے محتاج ہیں، اور سب سے زیادہ سجدے میں دعا کرنی ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے اے اللہ میں تیری رحمتوں کا محتاج ہوں، تیری عنایت کا محتاج ہوں، تیری نظر کرم کا محتاج ہوں، تیری رحمت کے نزول سے مجھے بھی ملے اس کا میں محتاج ہوں، اور رب تعالیٰ تو مجھے جو ہے نواز دینا۔ اسی طرح نبی جو ہے دعا کرتے تھے۔ اچھا، مومنین کی صفات میں ایک بڑی پیاری صفت الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ سبحان اللہ، نیکی کا حکم دے، جو آپ درس یہاں سنتے ہیں نا، ابھی جو باہر بچے بیٹھے ہیں یا جوان بیٹھے، میں نے ان کو کہا اندر آ جائیے، اندر آ کے بات سنو۔ اچھا، میں یہ ذمہ داروں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ آپ کے لیے کتنے فکر مند رہتے ہیں۔ میرے ذہن سے کبھی کبھی یہ باتیں بھی نکل جاتی ہیں، تو جیسے یہ تراویح میں جو آپ آخر میں آمین کہنے لگ جاتے ہیں آپ، فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَعَلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اس پر آمین نہیں کہنی ہوتی ہے، میرے ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ کیا معنی اس کا؟ الہی تو وہ ذات ہے کہ جو دنیا میں برا شخص ہے اس کو تو کبھی عزت نہیں دیتا، یہ تیری طاقت ہے، اور جو نیکوکار ہیں اس کو تو کبھی ذلیل نہیں کرتا، اور تیری ذات بڑی بابرکت ہے، اس میں یا خاموش رہنا ہے یا سبحان اللہ کہنا ہے، یا خاموش رہنا ہے یا سبحان اللہ کہنا ہے، آمین نہیں کہنی۔ بات سمجھ آگے نہیں؟ تو اسی طرح ذمہ داران آپ کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ آپ کو اچھی بات پہنچے، اور آپ کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکی کے کام کریں۔ لہٰذا جو سیکھنے کے آداب میں اس میں قربت ضروری ہے۔ سیکھنے کے آداب میں کیا ضروری ہے؟ قربت، استاذ کے قریب رہنا، نزدیک رہنا۔ میں آپ کو ایک بڑی دلیل دے رہا ہوں۔ ایسا ہوا، باہر کے لوگ اندر آئیں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ بھی اندر آ جاؤ، سب لوگ اندر آ جاؤ، آئیے تشریف لائیے، پھر اس واقعے کو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تعلیم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں۔ آداب ایسا ہوا، پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، راوی کون ہے اس حدیث کے جو بیان کرنے لگا ہوں اس واقعے کے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنا جلوس عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ جاء رجل، ایک آدمی آیا، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، کالے بالوں والا، سفید کپڑوں والا، خوبصورت آدمی، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، نقشہ کھینچا، کس نے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو یہ بندہ آیا نا مجلس میں، سفر کے آثار اس پر دکھائی نہیں دے رہے تھے، کالے بالوں والا، سفید کپڑوں والا، خوبصورت جوان۔ فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کیسے بیٹھا؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اتنا قریب ہو کر بیٹھا، تشہد کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھٹنے ملا لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنے مبارک سے، ران مبارک سے اپنے ران ملا لیے، اتنا قریب ہو کر بیٹھا۔ کیا کہنے لگا؟ بیٹھا کیوں؟ سیکھنے کے لیے، اور یہ بتا کر گیا کہ قیامت تک جو ورثۃ الانبیاء ہے، علماء سے سیکھنا ہے، قریب آ کر سیکھنا، قریب آ کر، قریب رہیے، قریب آ کر سیکھیے۔ کیا کیا اس نے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دے وہ ایک ہے، میری گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا۔ کہا صدق، سچ کہا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ پہلا سوال کرنے والا ہے، سوال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سچ کہہ رہے ہو آپ۔ میں اس پوری حدیث میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے قریب آ کر جو بیٹھے تھے نا، تو محدثین کہتے ہیں سیکھنے والے کو استاذ کے قریب رہنا تبھی سیکھ سکتا ہے۔ تھے کون وہ؟ جبریل علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔
جنہوں نے یہ سکھایا شاگرد کیسے بننا ہے۔ کیوں؟ جب وہ گئے تو کہا این السائل، این السائل، نبی علیہ السلام پوچھا وہ پوچھنے والے کہاں گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کہا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم امور دینکم، یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، اللہ اکبر، کیوں آئے تھے؟ یعلمکم امور دینکم، تاکہ تمہیں سامنے پتہ چل جائے کہ دین اسلام کے اراکین کیا ہیں، دین کیا کہتا ہے، ایمان کیا ہے، تمام چیزیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور وہ بات پھر کبھی بعد میں کریں گے۔ باہر کیا مومنین کی صفات میں سے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ جو سیکھ کر جائیں، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیٹوں کو، سب کو سکھائیے جا کر بچے یہ چیز ہم سیکھ کے آئے۔ جیسے آپ افطاری میں کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی میں نے یہاں پہ بتایا بھی ہے، تنبیہ بھی کی ہے، اس ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں۔ دعوت میں جاتے ہیں، وہ ربڑ کا گلاس ہوتا ہے نا، وہ ہماری بری عادت کی وجہ سے اس کو بھی ہم اسی ہاتھ سے پیتے ہیں، اسی ہاتھ سے۔ ڈاکٹر بلال فلپس کو جانتے ہو آپ؟ آن لائن اسلامک یونیورسٹی کینیڈا والے، انہوں نے ایک مرتبہ بہت اچھا درس دیا، اور اس چیز پر درس دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اس ہاتھ سے مومن کھاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہاتھ سے تم نہیں کھانا اور نہیں پینا، ہم بسکٹ اس سے اور چائے اس سے، کھانا اس سے اور پانی اس سے، انگلیاں چاٹنی ہے، چاٹ کے دائیں ہاتھ سے پینا اور دائیں ہاتھ سے کھانا، چاہے آپ کا کانچ کا گلاس ہو گھر کا یا کسی دعوت کا یا ربر کا۔ یہ چیزیں سیکھنی، پھر جا کے بچوں کو سکھانی۔ واش روم جاتے ہیں، بکٹ میں آپ کا جگ رہتا ہے، تو بکٹ سے جگ کو نیچے رکھ کے آ جاتے ہیں جہاں پیشاب کے چھینٹے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا آدمی جائے گا، وہی جگ کس میں ڈالے گا؟ بکٹ میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جگ کے ساتھ تو گندگی لگی، وہی جگ آپ نے بکٹ میں ڈالا، گنہگار کون ہوا؟ وہ شخص جس نے جگ کو کہاں رکھا تھا؟ بکٹ سے نکال کے نیچے رکھا تھا۔ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ناپاکی پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے، اور پاکی اختیار کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والے سے محبت کرتے، محبت، اور پاکی کے بغیر نماز بھی نہیں ہے، جس کی پاکی نہیں اس کی نماز نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں اپنے اندر اصلاح پیدا کریں۔ بات کس سے چلی ہے؟ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ مومن وہ ہے، ولی وہ ہے، متقی وہ ہے جو گندا نہیں رہتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھی چیزیں سیکھتا ہے، اس کو پہنچاتا بھی ہے، اور بری چیزوں سے خود بھی باز رہتا ہے اور دوسروں کو بھی باز رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ بس یہ نہیں سوچتا ناراض ہو جائیں گے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیا بولیں گے، شرم آتی ہے، نہیں، بلکہ نیکی کو پہنچانے میں سبقت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے بارے میں مذاق کیا تھا مجلس میں۔ بتاؤ کیا تھا؟ جو بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ، 100 روپے۔ یہودیوں نے ایک مرتبہ صحابہ، آج یہ آگے بات آئے گی، صحابہ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا منافقین نے توڑنا چاہا، دور کرنا چاہا، ان کے بیچ میں دھراڑیں پیدا کرنا چاہا، ان کے بیچ میں کیا کرنا چاہا؟ فساد پھیلانا چاہا، ان کی محبتوں کو ختم کرنا چاہا، شکوک پیدا کرنے چاہے، پارٹی بنانی چاہیے، ان کو توڑنا چاہا بار بار۔ اس کی ایک آگے مثال، بہت بڑی مثال آئے گی، اور ان میں سے ایک یہ جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہودیوں نے آ کر صفائی کے بارے میں تانے دیے تھے۔ کیا تانا تھا؟ ہاں سعید بھائی، ان کو 100 روپے دیں۔ کہا یہ تمہارا نبی، اس کو نبی مانتے ہو؟ یعلمکم الخرا، یہ کیسا نبی ہے؟ پیشاب بہانے کی باتیں سکھاتا ہے، نبی بھی کوئی ایسا ہوتا ہے؟ تو کیا کہا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ؟ عجب، ہاں یہی تو ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، کل تک ہم گندے لوگ تھے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، وہ چھینٹے کپڑوں پہ رہتے تھے، کل تک ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا استنجا کرنا ہے۔ ہاں بالکل، ہمارے نبی نے سکھایا۔ کہا کیا سکھایا؟ کہا اللہ نستقبل قبلہ ولا نستدبرها، پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی اور منہ بھی نہیں کرنا ہے، پہلی چیز یہ بتائی۔ کہا اور کیا بتایا؟ کہا یہ کہا اللہ نستعمل اقل من 3 احجار، 3 ڈھیلے سے کم میں پاکی نہیں کرنی، 3 ڈھیلے استعمال کرنے، 3
3 ڈیلے، چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب 3 ڈیلے سے کم نہیں، اتنی صفائی کا اہتمام. کہا اور کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ بھی کہا اللہ نستعمل الروث، پاکی استعمال کرتے ہوئے گوبر کا استعمال بھی نہیں کرنا اور ہڈیوں کا استعمال بھی نہیں کرنا. اللہ، شرمندہ ہو گیا وہ آدمی، شرمندہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نیکی کی بات پہنچانے میں کوئی شرم، جس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہوں اکیلے میں لا کر کوئی یہ مونچھیں بڑھ گئی ہیں بھائی کاٹ لو. ناخن بڑے بڑے لوگ رکھتے ہیں، فیشن، اندر گندگی، تنہائی میں لے کر بھائی یہ زیادہ بڑھ گئے، ان کو ختم کر لو. بچیوں کو فیشن، اوپر پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں، وہ لال لال کیا ہوتا ہے وہ، اس میں وضو ہی نہیں ہوتا، وضو ہی نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ کیونکہ پانی کا پہنچنا جلد تک فرض ہے، فرض، رکن ہے، شرط ہے. اگر یہاں پر وہ کچھ لگا دیا لال لال، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نیل پالش. نیل پالش، تو نیل پالش کے اندر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں. سجدے پہ سجدہ ہماری بہن کا، کیا فائدہ اس سجدے کا جب وضو ہی پورا نہیں؟ وضو کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو، ہم نے پیچھے پہلے پڑھا تھا، کوئی چیز خشک نہ رہے، رکن ہے، فرض ہے. تو میرے بھائیوں، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. ورنہ والحافظون لحدود اللہ، اور کیا کرتے ہیں مومن لوگ؟ اللہ رب العالمین کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں. حدوں کی حفاظت، حدوں کی حفاظت. جو رشتے حرام ہیں وہ حرام ہیں، جو حلال ہیں وہ حلال ہیں. سود نہیں لینا ہے، حد ہے. چوری نہیں کرنی ہے، حد ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے، حد ہے. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ اللہ کی حدیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی طرح سے آج کے مضمون میں ایک بڑا مضمون جس کا میں نے اشارہ بھی کیا کہ منافقین کی بڑی مذمت بیان ہوئی. غزوہ تبوک میں یہ لوگ شریک نہیں ہوئے اور جھوٹی آ کر بہانے کرنے لگے. کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں کوئی دوسرا آدمی نہیں، ہم کیسے جائیں؟ کسی نے کہا ہماری تجارت کا مسئلہ ہے، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے. کسی نے کہا ہمارا یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے. اس طرح سے انہوں نے کیا کیا؟ بہانے بنانے شروع کیے. معلوم ہو گیا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اچھا جی، وہیں پر انہوں نے کیا کیا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، ان میں سے کچھ منافقین نے ایک مسجد الگ تیار کر دی، الگ تیار، باہر لکھ دیا وہاں پر، یہاں پر جو ہے وہابی داخل نہیں ہو سکتا. کیا مسجدیں بنا رہے، کہاں سے ملے گا ثواب؟ کیا کر رہے لوگ؟ مسجد قائم کی منافقین نے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا مسجد ضرار، جھگڑے کی غرض، توڑنے، وتفریقا بین المؤمنین، مومنوں کو دو گروپ میں بانٹنے کی غرض سے. مقلد ہی داخل ہو. ہاں، یہ احناف ہی کی مسجد ہے، یہاں آمین نہیں کہنا، یہاں رفع الیدین نہیں کرنا. میرے بھائیوں، مسجدیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اللہ کے گھر ہیں جس میں اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے. یہ مومنوں کو بانٹنے کے لیے جو مسجد ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. جو بانٹنے کی غرض سے بناتا ہے وہ میرے بھائیوں مسجد نہیں بنا رہا، وہ تو جھگڑے کی جگہ بنا رہا، جھگڑے کی جگہ. دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مومنوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے، اللہ اور رسول سے جھگڑا کرنے کے لیے. رب تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں جا کر امامت نہیں کروائیں. اگر امامت کرواتے تو 2 گروپ ہو جاتے نا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ہاں، کہیں مسجد کی دعوت ملے جی بن رہی ہے، پہلے پوچھو کیوں بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں. رب نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا وہاں پر نہیں کھڑے ہوں گے، وہاں امامت نہیں کرائیں گے. ہاں، کہاں امامت کروانی ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد قباء کی تعریف کی گئی. کہا پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر اس کی تعمیر ہوئی ہے. اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت وہاں کروائیں، وہاں کروائیں گے، کیونکہ وہاں پر وہ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ تو پاکی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ملنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ ہیں. وہاں آپ امامت کروائیں گے. میرے بھائیوں، یہ ضروری ہوگا کہ ہم
ان چیزوں پر دھیان دیں، تبھی جو ہے اتحاد امت قائم ہو سکتا ہے۔ وہ کانفرنسوں نے اس سے نہیں ہوگا، این جی اوز سے نہیں ہوگا، بڑے بڑے اعلانات سے نہیں ہوگا، بلکہ اپنی نیتوں کی اصلاح سے ہوگا، اور اس چیز سے ہوگا کہ ہم اپنی عبادتوں کا مرکز جس کو بنا رہے ہیں اس کو بناتے ہوئے ہماری نیتیں کیا ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے مضامین میں ایک بڑا مضمون یہ بھی تھا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کا اختتام بھی اس صورت کے اندر ہوا۔ وہ اس طرح سے کہ جب جو ہے قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بہت ستایا تو انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے پھر آخر میں دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا اکثرہم، الہی ان کے مال ختم کر دے، ان کے اوپر عذاب نازل کر دے، ان میں اکثر تو ایسے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہمیں نہیں لگتے، ہم نے بہت محنت کی، اب ان میں ہدایت کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ اب پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے فرمانبردار اور ایمان والے لوگوں کو لے کر نکلنے لگے، اور پیچھے سے فرعون اور اس کے ساتھ جو ظالم اور جبابرہ تھے وہ کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، تو اب ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، اس طرح سے قتل کریں گے، ایک پاؤں کاٹیں گے تو دوسرا ہاتھ کاٹیں گے، اور تمہیں ہم سولی پر چڑھائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بھی پیچھے بھاگے اور دریا کا رخ کیا، اور پھر رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی عصا کو ڈال دیجئے، اور رب تعالیٰ احکم الحاکمین کے حکم سے وہ پانی رک گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے جب دریا کو عبور کر گئے، پار چڑھ گئے، تو کہا اب اپنی لاٹھی اٹھا لیجئے۔ یہاں پر فرعون اور اس کے ماننے والے جو بھی جبابرہ تھے سارے کے سارے غرق ہوئے، اور اس وقت وہ کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون رب العالمین، ہم بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جن کو کل تک قتل کر رہے تھے ان کے رب کا اعتراف کرنے لگے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ پوری زندگی نماز نہیں، پوری زندگی کفر اور بدعات میں گزاری، آخری پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ توبہ کہ جب سانس گلے میں آ جائے اس وقت توبہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور توبہ اس وقت قابل قبول اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ بڑا واقعہ، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ جو ہے وہ گزرا کہ رب تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ رکھ دیا۔ قوم بہت پریشان ہوئی، جب جو ہے مولوی صاحب چلے جاتے ہیں نا، اور جب جو ہے کوئی مسجد کے اہتمام کرنے والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر انسان ترستا ہے کاش کوئی اہتمام کرنے والا ہوتا، مولوی صاحب کو لے آتے، پھر ہم نمازیں بھی پڑھتے، پھر بہت کچھ کرتے۔ یہ یونس علیہ السلام کی قوم کے واقعات میں ایسی بڑی عبرتیں، جب یونس علیہ السلام چلے گئے نا، پہلے تو قوم نے نہیں مانا، اب جب وہ رحمتیں وہاں سے چلی گئی تو بڑے پریشان ہوئے، اللہ کا عذاب آ گیا، اب نبی بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ پورے بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو لے کر ایک جگہ اکٹھا ہو گئے اور استغفار کرنے لگ گئے، اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کسی قوم کو ان کی توبہ اور استغفار کبھی نفع بخش نہیں ہوئی جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، الا قوم یونس، ہاں یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی، اور عذاب آنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو بخش دیا۔ کتنی بخشنے والی ذات ہے، کتنی معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے اہم مضامین تھے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضاعت سے رب تعالیٰ رضامندگی اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والے، حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، دین اسلام کو سیکھ کر اس کو آگے پہنچانے والا، عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اللہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں سب کو جہنم سے اللہ آزادی نصیب کرے اور جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر رحم کرے، پوری امت مسلمہ پر رحم کرے، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم
اولاد پر، بیوی بچوں پر اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرنے کی، ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے دل کو نرم کر دے، اور اللہ تعالیٰ بچوں کو توفیق دے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں، ان کو خوش کریں، اور رب تعالیٰ احکم الحاکمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عاجلی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں انہیں کشادگی عطا فرما دے، جو قید و بند کے اندر ہیں اللہ رہائی عطا کر دے، پوری امت مسلموں پر رحم کرے، ہم سب پر بھی رحم کرے، فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی اپنا رحم کرے، ہماری جائز حاجات کو خانہ غیب سے اللہ پوری فرمائے، آمین وصلی اللہ علیہ کریم، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔